السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، رمضان سیریز یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ محمد آصف الدین بیدر اگر آپ کلک کریں تو یہ یوٹیوب پر آپ کو ملیں گے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ بعد نماز عصر آپ گھر میں تمام بچوں اور خواتین کو اس کو سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان کے مطابق آج اہل کتاب کے دوسرا سوال جو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ کہ واقعہ خضر اور موسیٰ کے متعلق کیا آپ جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ تینوں سوالات اور اس طرح کے اور بھی سوالات یہ اس بات کی دلائل میں سے ایک دلیل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخ داں تو تھے نہیں، کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھے تھے نہیں، نہ آپ کے علاقے میں خضر علیہ السلام کا ذکر تھا مکے میں، کیونکہ مشرکین رہتے تھے وہاں، یہود و نصارہ نہیں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سوال کرتے ہی ادھر سنانا شروع کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نعوذ باللہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کرتا ہے اور وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ جواب ملا ہے۔ 15ویں پارے سورہ کہف جاری ہے۔ 15ویں پارے کے اختتام سے 16ویں پارے کے ابتدا میں یہ واقعہ ہے۔ کل 22 آیات ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک ہے۔ اس میں واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پر جانے کے لیے ہدایت کرتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے لیتے ہیں۔ وہ ساتھی نوکر نہیں ہیں، ساتھی ہیں۔ نوکر میں اور ساتھی میں فرق ہوتا ہے، پیے کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون ہیں، وہ بھی ایک اسسٹنٹ نبی تھے۔ یوشع بن نون کو آپ ساتھ لیتے ہیں اور ساتھ لے کر اپنا زاد راہ توشہ ٹفن لے لیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ یہ سفر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کا ملک سوڈان اور سوڈان کی کیپٹل سٹی خرطوم کے قریب میں مجمع البحرین ہے، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہے اس سنگم تک چلے جاؤ جہاں دو بحر ملتے ہیں۔ تو دریائے نیل کے بحر ابیض اور بحر ارزخ جہاں ملتے ہیں وہ مجموع البحرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری جو سیرت ہے اور زندگی ہے، جرنی ہے، جہاں جہاں آپ نے سفر کیا ہے وہ ایک ہی مجموع البحرین ملتا ہے، وہ ہے سوڈان میں دریائے نیل کے پاس۔ تو آپ اس مجموع البحرین کی طرف نکلتے ہیں اور اپنے ساتھی سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب مجموع البحرین آ جائے تو اطلاع دے دینا، ہم چلتے رہیں گے، اور اگر تم اطلاع نہیں دیے تو ہمارے کو برسا برس چلنا پڑے گا۔ اور اس کی نشانی یہ تھی کہ ٹفن میں سے جو مچھلی ہے فرائی کی ہوئی وہ مچھلی سمندر میں چلے جائیں گی۔ اب وہ ٹفن لے کے چل رہے تھے، ساتھی دونوں چلنا شروع کرے، چلے چلے چلے، اب بہت دور چلے گئے تو بولے بہت تھک گئے ہم، ذرا لاؤ ٹفن۔ تو ٹفن کھول کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے، جب شاگرد تکلف کر رہے تھے، شرما رہے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، کہاں غصہ کرتے ہیں کہ بول، تو غصہ نہیں کرے اس وقت۔ کیوں نہیں کرے بولے تو اصل میرے کو سعادت مل رہی ہے،
وہ پوائنٹ مل رہا ہے جس پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ میرے کو جاؤ بولیں، ایک بندے سے ملو بولیں. تو بولے ارے بولنا نہیں جی، کہاں گئے ہوئی سے مچھلی، وہیں جانا تھا ہماں کو. پھر قرآن کہتا ہے اپنے نقش قدم کو دیکھ کے پھر واپس آئے اور مجموع البحرین کا نئے. کھانے کی فکر نہیں ہے، ٹفنچ نہیں ہے تو کھاتے کیا. اب وہاں مجموع البحرین کے پاس ایک بندے سے اللہ ملا ہے. کلام پاک میں جو لفظ آیا ہے عبدہ، یعنی ہمارا ایک بندہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر نبی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے. تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. تحقیق سے کنکلوژن پر مفسرین نے اس بات پر پہنچے ہیں کہ جس طرح ملائکہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات کو چلانے کے لیے جو کارندے ہیں اور جو عملہ ہے، اس عملے میں ان کا ریکروٹمنٹ ہو گیا ہے. اس عملے کے ایک ممبر ہیں. ظاہر ہے وہ بھی بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. لیکن حدیث میں ان کا نام خضر آیا ہے. تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل رہ سکتے ہیں، میرے ساتھ چل سکتے ہیں. ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں کیا بھی کرا تو تم کیوں کرے نہیں بولنا. اس وقت تک نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں. صبر کرنا. پھر انوج بولتے ہیں تم کیسا صبر کریں گے میرے ساتھ؟ جو چیزیں تمہارے کو نہیں معلوم ہو تو تم پوچھیں گے، لیکن کوشش کرو صبر کرنا، نہیں تو صبر نہیں کرے تو سفر لمبا نہیں چلتا. دیکھو تو ٹھیک ہے بول کے انہوں بولتے ہیں میں صبر کرتا ہوں. اب دونوں ایک کشتی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. اچھی نئی کشتی رہتی ہے. وہ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ کشتی کو چھید مار دیتے ہیں. چھید مارتے جن کو فوری حیرت ہوتی ہے، اچھی کشتی ہے، سب کو ڈبانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کئی کو کرے ایسا. بولتے چنو بولتے ہیں میں بولا تھا نہیں تمہارے کو، تم نہیں پوچھنا بول کے تم پوچھے. ارے اچھا ذرا میں کو جلدی جلدی نکو پکڑو، پہلی وقت ہے چھوڑ دیو. بولے اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں. پھر ادھر کشتی کے پار چلے جاتے ہیں. کشتی کے پار ایک بستی میں گئے تو ایک بچہ ملتا ہے. اچھا حسین جمیل بچہ رہتا ہے. وہ بچے کو خضر علیہ السلام ختم کر دیتے ہیں. ختم کرتے چنو بولتے ہیں ارے ایسا کیسا جی، ایک معصوم بچے کو مار دیتے ہیں کیا تم؟ بول تو انہوں بولتے ہیں تم نہیں چل سکتے میرے ساتھ. اچھا اب تمہارے ہمارے درمیان یہ معاہدہ اگر اب پوچھا تو تمہارا میرا ساتھی ساتھ ختم. اب ایک لاسٹ چانس دیو. اچھا لاسٹ چانس ہے تمہارے کو. اب پھر آگے جاتے ہیں. ایک اور دوسرے بستی میں چلتے جاتے ہیں بہت دور. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پیدل جانا، بھوک بھی لگ رہی ہے، توشہ نہیں ہے. جا کے وہاں بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں. سنیں سونے والے، ایسا سنو یاد رہنا، یاد رہ کے اپن جہاں بھی جا رہی ہیں وہاں سنانا. بستی والوں کو بولتے ہیں کھانا دیو رے، کھانا نہیں ہے، مسافراں ہیں، بھوک لگ رہی ہے. تو قرآن میں ہے بستی والے وہ مہمان قبول نہیں کرتے، ضیافت نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کھلاتے. اب انہوں کیا کرتی ہیں، ایک دیوار گرنے والی رہتی ہے، ٹوٹی ٹوٹی رہتی ہے، دیوار گرنے کے قریب رہتی ہے. اب وہ جا کے دیوار بناتے بیٹھ جاتی. انہوں بولتے ہیں ارے کیا ہے جی، بستی والے کھانے کو نہیں دیے، پانی نہیں دیے، کھانا نہیں دیے، ان کے دیواراں گھراں بناتے ہیں. بولے تو انہوں بولتے ہیں اب تمہارا میرا ساتھ ختم. چلو اب کیا کر سکتی، میں بھی مجبور ہوں، معاہدہ کرا تھا، وعدہ کرا تھا، اب تم بھی مجبور ہیں، ساتھ ختم تو ختم. تو انہوں بولتے ہیں ساتھ ختم ہونے سے پہلے وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں تمہارا، تم صبر نہیں کرے سے سنو. تعویل بتاتا ہوں. ذالک تعویل من تستطیع الصبر، اس پر ختم ہوتی ہے. یہ تعویلیں ہیں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. پہلی بات کشتی.
کشتی جو اچھی تھی وہ غریب تاجروں کی تھی، مزدوروں کی تھی. انہوں جس کنارے کو جا رہے تھے وہاں ایک پاشا رہتا ہے. وہ پاشا اچھی کشتیاں دیکھتے رکھ لیتا ہے، عیبدار کشتی رہی تو چھوڑتا ہے. تو میں سوچا غریب تاجراں مزدوری کر کے کھانے والے، بادشاہ ہڑپ لیتا ہے، اس لیے اس میں عیب ڈال دیو، چھید ڈال دیو، بلکہ میں اس کے سوراخ ڈال دیا. ان کی کشتی بچ گئی نہیں. پھر دوسرا بچہ ملا. وہ بچے کو میں اس لیے ختم کرا، بچے کے ماں باپ بہت صالح تھے اور بہت نرم، اللہ کے لیے مخلص تھے. کہ بچہ بڑا ہو کے سرکش ہونے والا تھا اور ان کو اذیت دینے والا تھا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو ختم کر دیں اور ان کو دوسرے بچے دیں جو ان کو تسکین قلب بنے. دنیا میں ان کو، وہ والدین کو اللہ تعالیٰ راحت پہنچانے کے واسطے، جو بچہ اب چھوٹا ہے آگے سرکش ہونے والا ہے اس کو ختم کر دیو، بولے ختم کر ڈالا. رہا تیسرا دیوار کا معاملہ. انہوں کھانا نہیں دیا تو کیا ہوا؟ وہ دیوار کے دراڑ میں سے ایک خزانہ میرے کو دکھ رہا تھا. وہ خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا. ان کے ماں باپ بھی صالح تھے، وہ بچے بھی اچھے نکلنے والے تھے. اگر ذرا دیوار گر جاتی خزانہ کھل جاتا، لوگ لے کے مزے کر لیتے تھے. تو میں سوچا وہ دیوار بنا دینا. انہوں مزدوری دیو تو بھی نکو تو بھی دیوار بنا دیا تاکہ آئندہ وہ بچوں کو ان کے ماں باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ ان کچھ مل جائے، ان کے پیسے. یہ ہے تعویل جس پر تم صبر نہیں کرے. بس اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز نفی کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے تو عیسائیاں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، یہودیاں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں. انہوں جو یہودیاں سرکشیاں کر رہے تھے اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہلائے. لیکن یہودیوں کے اندر بہت شرارت تھی. تو یہودیاں کیا کریں، نبیوں کو بھی بدنام کرنے کے واسطے بہت سے قصے لکھے. تو ان قصوں میں ہمارے پاس یہ قصے یہودی روایتوں سے پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن بڑے جلسے میں بولے غرور کے ساتھ کہ میں ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میرے سوا کوئی عالم نہیں ہے. تو اللہ میاں ان کو بولے تمہار سے بھی بڑھ کے عالم ہے. سب جھوٹ باتیں ہیں، کئی کو جھوٹ ہم بول رہے ہیں اس کو. بولے تو ایک نبی کے شان کے خلاف ہے. ایک نبی کے شان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ غرور کے جملے یا تکبر کے جملے بولے. نبی ہمیشہ اللہ کے آگے جھکا ہوا رہتا ہے، جھکا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی کو جو علم حاصل ہے وہ غیر نبی کو حاصل نہیں. پھر یہ کیا ہے، کیوں یہ کرے؟ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی بنانے سے پہلے اور نبی بنانے کے بعد، فوری بعد، نبی کو جن چیزوں سے مقابلہ رہتا تھا، جس مہم پر اسے بھیجنا رہتا ہے، اس کی تعلیم تربیت کرتے تھے تاکہ اس کے اندر مضبوطی آئے. اتنی مضبوطی آئے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن نبی اور اس کے ساتھی ہل نہ سکیں. مقابلہ تھا فرعون سے، ظالم فرعون سے. تو نبی کی تربیت ضروری تھی، نبی کی تعلیم ضروری تھی، نبی کو کچھ منظر بتانا ضروری تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارینج کیا. جیسا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آسمان کو لے گئے، جنت دوزخ بتائے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے. یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آپ نبی مدینہ گئے، جا کے آپ خلافت قائم کریں. روم اور ایران سے ٹکر لیے. بولے یہ کام کرتے کرتے محمد کی جان چلی جائے گی یا یہ کام مکمل ہو کر رہے گا. دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، کوئی تیسرا الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ توکل علی اللہ جو نبی کا بولتا ہے. تو اس لیے نبی کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑے مہم اور بڑے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے سفر کرائے. تو سب جھوٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام ہے
کہ انہوں غرور کرے. کیسا غرور کرتا نبی؟ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے, اور سفر میں بھی اکیلے نہیں رہنا, اپنے ساتھ دکیلے رہنا. اس لیے حدیث میں ہے ایک سے بھلے دو, دو سے بھلے تین. اور ضروری نہیں ہے کہ نوکری چ رہنا, بلکہ ہاں آج کل کیا ہے, چلو رے بچے بولے تو نہیں چل رہے دوست, ذرا نیک کام کے سفر میں جا کے آؤ جی. حریص کھانا ہے تو آتا ہوں حیدرآباد کو, شاغوس کی, کئی کنوؤں میں تمہارے ساتھ بنگلور کو, وہاں ورکشاپ لگا ہے نوجوانوں کا, وہاں تربیت کے واسطے